अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं शाकिर सोलंकी। व्यूअर्स, पीपल्स पार्टी, नून लीग और पीटीआई इनके दरमियान क्या होने जा रहा है। डील की बातें भी हो रही हैं कि पीपल्स पार्टी के साथ शायद डील हो रही है। कभी सख्ती होती है, कभी डील की बातें होती हैं, थोड़ी सी रियायत होती है। पहले भी हमने डिस्कस किया था कि नून लीग के साथ ज़्यादा सख्ती की जा रही है हुकूमत की तरफ से, इदारों की तरफ से, लेकिन पीपल्स पार्टी के साथ इतनी सख्ती नहीं की जा रही थी। उन दिनों में ये डिस्कस किया था जब फरियाल तालपुर को अपने घर में नज़रबंद किया गया था और आसिफ अली जरदारी को नेब ऑफिस में यानी जेल मुंतकिल नहीं किया गया था। इसी तरह मुख्तलिफ वक्तों में मुख्तलिफ एक तसर उभरता आया है। तो पीपल्स पार्टी के साथ क्या वाकई डील हो रही है? सिंध हुकूमत के हवाले से भी बातें होती हैं कि सिंध हुकूमत को तब्दील करने, ख़त्म करने, गवर्नर राज नाफिज करने, या पीटीआई अपना फारवर्ड ब्लॉक बनाकर पीटीआई हुकूमत बनाना चाह रही है। ये इस तरह की बातें हो रही हैं। रज़ा खट्टी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। खट्टी साहब से डिस्कस करेंगे। खट्टी साहब, पहले तो डील पे आते हैं कि पीपल्स पार्टी के साथ वाकई डील हो रही है जो आसिफ अली जरदारी और फरियाल तालपुर के साथ जो हशर हो रहा है। कभी रियायत होती है, कभी सख्ती की जाती है। बिलावल भुट्टो जरदारी कभी बहुत ज़्यादा एग्रेसिव हो जाते हैं, कभी थोड़ा सा नरम हो जाते हैं। उनकी बातों में से भी अंदाज़ा किया जा रहा होता है कि शायद कुछ मामला चल रहे हैं। क्या आपको इंफॉर्मेशन क्या है, लग क्या रहा है, तजिया क्या है आपका? बहुत शुक्रिया शाकिर साहब। डील कौन करेगा, पीपल्स पार्टी करेगी या हुकूमत पीपल्स पार्टी के साथ करेगी? ये भी खुद एक बड़ा क्वेश्चन है। ज़रूरत तो पीपल्स पार्टी को है, पीपल्स पार्टी को, लेकिन क्या हुकूमत करेगी ये भी तो सवाल है। लेकिन एक आम राय ये है, या आप किसी भी नौजवान से पूछें जो पीपल्स लिस्ट का, तहरीक इंसाफ का हामी है, वो कहते हैं, या एक आम आदमी है वो कहता है यार ये इनको आपने जेल में रखा हुआ, इसका कोई फ़ायदा नहीं, इनसे पैसे लो, छोड़ो, जान छुड़ाओ, मुल्क से बाहर भेज दो। जेल रखने से मईशत तो बेहतर होगी नहीं, क्योंकि वो आम आदमी असल में अपने पेट की बात कर रहा है। ज़ाहिर है। ये एक मैं आपको प्योर अवामी तासुर बता रहा हूँ, ये वो है। अब यहाँ एक सवाल ये है ना, फ़र्क करें पसे पर्दा ये पैसे देते हैं, मगर ये मफरूज़ा है जिसका हकीकत से ताल्लुक़ नहीं है। पैसे देते हैं तो क्या इमरान खान या आपका जो नैब है वो किस तरह इनको रिलीज़ करेगा? जाहिर बात है कि या तो वो कहे कि भाई ये मैं रास्ते आपको देता हूँ और इतने दिनों में आपको आज़ाद कर दिया जाएगा, ठीक है ना। इशू ये है कि इमरान खान को खड़े ही इसके ऊपर हैं कि इनको वो साबित करना कि ये चोर भी हैं, डाकू भी हैं। अगर वो पैसे लेके इनको दरमियान का रास्ता निकाल के देते हैं तो इसका मतलब इमरान खान झूठ बोल रहा था, पूरी कैंपेन उनकी झूठी थी। यही आप फार्मूला आप नून लीग के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं, पीपल्स पार्टी के लिए भी। दूसरी बात ये कि अगर आप ऑफिशियली डील करें, कहें कि भाई हम आपको पैसे दें, पैसे देंगे, तो इसका मतलब ये है कि ये इतनी बड़ी दो जमातें हैं जिनका 1, 2, 3 पीपल्स पार्टी का तो 5, साढ़े 5 दिहाइयों का सफ़र है। उसी तरह नून लीग का भी 30 सालों का सारा ये सफ़र है, जिसमें उसने मुख्तलिफ रूप बदले। लेकिन इस सारी सूरत हाल में अगर आप इकरार कर लेते हैं तो फिर इनको तो मुँह छुपाने की जगह नहीं मिलेगी, तो तबाह हो गए। तो इसका मकसद ये हुआ कि ये तो दोनों लोग संसार करेंगे। तो एक सूरत में इमरान खान तबाह होगा, दूसरी सूरत में वो होंगे। तो इस सूरत हाल में मैं ये कह रहा हूँ कि ये ऐसा मुमकिन नहीं है। एक तो ये, दूसरा ये तासुर बिल्कुल जो है वो इंतहाई किस्म का जो है वो अपने वो ठोस पोजीशन में मौजूद है अवाम पर, कि ये जो कुछ पीपल्स पार्टी या नवाज शरीफ के साथ हो रहा है उसमें इमरान खान का हाथ कम, लेकिन पिंडी वालों का हाथ ज़्यादा है, इस्टेब्लिशमेंट का। अब जाहिर बात है कि मैं ज़ाती तौर पे समझता हूँ कि जब आप पावर के लिए आपका राह हमवार की जाती है, आपको स्पेस दिया जाता है, आपकी मदद की जाती है, आप पावर में आते हैं, तो आपके 4 नाज नखरे उठाए जाते हैं, 4 ख्वाहिशें आपकी पूरी की जाती हैं, आप दूसरों जो आपको लाते हैं आप उनकी ख्वाहिश पूरी करते हैं। तो इमरान खान बुनियादी तौर पर इन दोनों बड़ी पॉलिटिकल फोर्सेस को दीवार से लगाकर ख़त्म इसलिए करना चाहते हैं ताकि सुलझियाँ ओवन गलियाँ विच मिर्ज़ा याद करें। वो उनका इशू ये है कि इमरान खान के पास वो रियासत मदीना की बात करते हैं, 2-4 जुमले कहते हैं,
6 اور کہتے ہیں. اس کے بعد کوئی ان سے پوچھے کہ بھائی آپ ہمیں یہ بتائیں کہ یہ ریاست مدینہ تو چلی تھی جو ہے وہ حضرت علی کے دور تک, اس کے بعد چلے ہم نہیں مانتے کہ بھائی ٹھیک ہے, پھر دوسرے دو جو ہے وہ ملوکیت آ گئی اور دوسرے معاملات ہوئے جو بھی ہوئے, تقسیم ہو گئے جو بھی ہوئے. لیکن مجھے یہ بتائیں کہ کیا وہ پہلے خلیفہ جو تھے ان کی ہوگی, دوسرے کی, تیسرے کی, چوتھے کی؟ ان کے پاس کوئی جواب نہیں. یار آج دنیا کسی دوسرے فیز میں جا رہی ہے, دنیا کو کوئی اور راستہ بتانا چاہیے. آپ ریاست مدینہ کی بات تو کریں, لیکن ریاست مدینہ میں انصاف کے تقاضے وہ بھی تھے کہ جب ایک بندے کے اندر کپڑا ایک سائز کا دیا جاتا تھا اور حضرت عمر جب ان کی سائز بڑی, ان کی جو ویٹ زیادہ تھا, ان کی جو جسمانی ساخت بہت زیادہ تھی, ان کے بیٹے کا کپڑا بھی انہوں نے پہنا ہوا تھا. سوال ہوا تھا نا ان سے کہ بھائی یہ تم ہمیں درس دیتے ہو انصاف کے, تم نے تو خود پہنا ہوا. تو بیٹے نے گواہی دی, بات جو ہے وہ میں نے clear ہو اپنا گئی. حساب ہی بابا کو دیا. اب جب آپ بات کرتے ہیں انصاف کی, آپ کی جماعت کا نام بھی تحریک انصاف ہے, لیکن جب آپ ایک طرف کہتے ہیں کہ بھائی نیب آزاد ادارہ ہے, لیکن میری خواہش یہ ہے کہ اگر نیب میرے انڈر ہوتا تو میں سب کو جو ہے وہ ٹائم دیتا. آپ اصل میں نیب کو آزاد بھی کہہ رہے ہوتے ہیں, پھر اس کو میسج بھی دے رہے ہوتے ہیں. نیب چیئرمین کی ویڈیوز آتی ہیں مختلف قسم کی, آپ ریاست مدینہ کے والی ہیں, آپ میں سے کوئی بندہ کیوں نہیں گیا کہ اگر اس طرح کے کیریکٹر والا بندہ ہے تو آپ اس کے خلاف جوڈیشل کونسل میں کیوں نہیں گئے؟ امریکہ میں تو آپ نے کہا کہ یہ اے سی میں واپس لوں گا جا کے, واپس لوں. اور جیل سے اے سی واپس اتروائی. وہ سر بھائی عدالت کا حکم ہوتا, جیل میں بھی آرڈر کر رہے ہیں کہ جیل میں بھی یہ کیا جائے. یہ سارے کام اس نے کبھی اپنے ہاتھ میں لے لیے ہوتے ہیں, کبھی چھوڑ دیے ہوتے ہیں. تو اس ساری صورتحال میں یہ اصل میں یہ ذاتیات کا جھگڑا شروع ہو گیا, کوئی سیاست کا نہیں ہے. ڈیل کا معاملہ شہباز شریف سے ہو سکتا ہے, وہ کوشش بھی بہت کر رہے ہیں, لیکن ان کے راستے میں سب سے بڑی رکاوٹ مریم نواز ہے. نواز شریف چاہتے ہیں کہ میری جان چھوٹے. یہ میں آپ کو میری کچھ اور انفارمیشن ہے, مجھے بھی کسی دوستوں نے بتایا کہ وہ نہیں چاہتے, لیکن میں آپ کو بتاؤں مریم نواز اپنی پوری امپائر بچانے کے لیے, اپنی اور اپنے والد کی جان بچانے کے لیے سارے کر رہی ہیں کام, اور وہ سمجھتی ہے کہ میں اس طرح کر کے شاید کوئی ریلیف لے لوں. شہباز شریف کیونکہ وہ شروع سے روادار قسم کی سیاست کی ہے کہ بھائی تم بھی کھاؤ ہم بھی کھائیں, مل ملا کے چلتے ہیں ون ون والی پوزیشن پہ, تو اس طرح کی وہ کرتے ہیں. اس میں کتنی صداقت ہے؟ مجھے آج ہی کسی ایک خبروں بندے نے بتایا کہ شہباز شریف کل یا آج جانا تھا شہباز شریف نے میاں صاحب کے پاس, لیکن نہیں گئے کیونکہ میاں صاحب نے ان کو سختی سے منع کیا ہے. کیا اپنا میاں نواز شریف نے یہ 2-3 دفعہ جو گئے ہیں نا, تو میاں صاحب کے ساتھ خبروں بندے نے بتایا, صدیق ساجد نے بتایا, وہ بڑا صاف ہی ہے کہ میاں صاحب کو وہ ڈیل کے لیے قائل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں شہباز شریف. تو میاں صاحب نے اس دفعہ پچھلی دفعہ کہا کہ اگر اس طرح کے میسج پیغامات لے کے آنا ہے نا تو پھر نہ آیا کریں. نہیں یہ خبر کتنی نہیں, یہ ہوگا. یہ کہ مجھے میری انفارمیشن نہیں ہے, لیکن میرا اندازہ یہ ہوگا. اچھا میں اس میں آپ کی ایک بات اور ایڈ کروں. جو لوگ میاں صاحب سے ملنے جاتے ہیں جو ان سے قریب ہیں, ان میں سے ایک میرے دوست ہیں, انہوں نے بتایا کہ نواز شریف کہتے ہیں کہ میں 70 سال کی پہنچ چکا ہوں, میں اب کتنا زندہ رہوں گا, 1 سال 2 سال 3 سال, آخر میں ڈیل میں مرنا اس طرح گندا مرنا نہیں چاہتا, گندا ہو کے. لیکن میں آپ کو ایک اور بات بتاؤں, ڈیل کرنا اور کسی سے لڑ کے اپنا اسپیس لینا, اس میں تھوڑا فرق ہے. یہ وہ دوسری والی جو بات میں کہہ رہا ہوں وہ کرنا چاہتے ہیں. ایک تو یہ تو ہو گیا. اب آتے ہیں آپ کے اس بات پہ, سندھ حکومت. یعنی یہ طے ہوا کہ ڈیل نواز شریف باہر آنا چاہتے ہیں, ہاں, لیکن نواز شریف باہر آنا چاہتے ہیں پریشر ڈیولپ کر کے, اور مریم بھی وہی کر رہی ہے, لیکن وہ ڈیل نہیں کرنا چاہتے. یہ طے ہوا. جی میاں شہباز شریف صاحب کی خواہش ہے کہ وہ تو ثابت ہے نا, وہ تو آپ کے سامنے پارلیمنٹ اور پیپلز پارٹی ڈیل اس کے ساتھ بھی نہیں ہو رہی, نہیں نظر نہیں آ رہی. پیپلز پارٹی میں آپ کو اس میں آپ کو ایک دو چیزیں, پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ بلاول کے حوالے سے بہت جو ہے وہ نرم سافٹ کارنر رکھتی ہے. وہ سمجھتی ہے کہ یہ نوجوان بندہ ہے, اس کے اوپر کوئی داغ نہیں ہے, پڑھا لکھا بندہ ہے, بیوی کے اثرات ان کے اوپر بہت ہیں, والد کی بنسبت ساری تربیت انہوں نے کی, ممکن ہے کہ یہ چیزیں بہت ہیں.
تو مقصد کہنا کا یہ کہ وہ بلاول کے ساتھ زیادہ ایزی رہیں گے. زرداری صاحب کے ساتھ اس لیے زیادہ ہی رہیں کہ وہ بڑے گروپ قسم کے آدمی ہیں. لوگوں کو چلانا دیکھنا، وہ جو لوگ کہتے ہیں نا کہ یار وہ بلاول کو مکمل اختیارات ہے. میں ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں کہ ٹھیک ہے تنظیم وغیرہ یہ ساری باتیں، لیکن ہماری اسٹیبلشمنٹ کا یہ جو ہے وہ شروع سے، اور دنیا کی تمام اسٹیبلشمنٹ جو ہیں ان کا یہ طریقہ رہا ہے کہ اپنے لوگ آپ سیاسی جماعتوں میں داخل کرتے ہیں، سارے اداروں میں داخل کرتے ہیں تاکہ آپ کو انفارمیشن حاصل کرنے میں آسانی ہو، آپ کی اپنی پالیسی جو ہے وہ بھی ادھر جو ہے وہ پہنچے. تو لیکن جو یہ سارے ایشو ہیں نا وہ یہ ہیں. اب میرے خیال بات میں ڈی ٹریک ہو گیا، بات تھی سندھ حکومت کی. یہ حکومت جب سے آئی ہے تحریک انصاف، اس کی کوشش رہی ہے کہ ہم وہ کریں. 3 صوبوں میں ہماری حکومت ہے، چوتھے میں بھی بنا ہے، لیکن آئینی طور پہ تو اس طرح ممکن نہیں ہے. لیکن اب جو صورتحال بننے جا رہی ہے، مگر یہ کہ آج میں نے کہیں پڑھا ہے کہ ان کو 17 لوگوں کی ضرورت ہے. سید مراد علی شاہ کے خلاف نو کانفیڈنس. اچھا اب ہونے یہ جا رہا ہے کہ مراد علی شاہ صاحب کے خلاف جو کیسز ہیں وہ بھی کافی جو ہے وہ قریب آتے جا رہے ہیں، شاید ان کی گرفتاری کا معاملہ. 2 لوگ ہیں نہیں الیکشن کمیشن میں، وہ پورا نہیں ہے. دسمبر میں آپ کے چیف الیکشن کمیشنر ریٹائرڈ ہو رہے ہیں، تو یہ ایک نیا بحران پیدا ہونے جا رہا ہے الیکشن کمیشن میں. تو اب ہوتا یہ ہے کہ اگر آپ کے نو کانفیڈنس میں فرض کریں پیپلز پارٹی کے 17 ارکان اس کے خلاف ووٹ کرتے ہیں مراد علی شاہ کے خلاف، تو پارٹی لیڈر کا یہ آئینی اختیار ہے کہ وہ اسی وقت ڈسکوالیفیکیشن کے لیے الیکشن کمیشن کو لکھے گا. ہم تھوڑی دیر یہ مفروضہ بنا لیتے ہیں کہ اگر یہ جنوری میں کرتے ہیں، اس دوران چیف الیکشن کمشنر ریٹائرڈ ہو جاتے ہیں. ظاہر بات ہے کہ 2 الیکشن کمیشن ارکان کی تقرری ہم پچھلے دنوں میں دیکھ چکے ہیں کہ اپوزیشن لیڈر اور عمران خان کے درمیان اتنا خلا موجود ہے کہ جو دونوں طرف سے جو پارلیمانی جو کمیٹی بنی تھی وہ بھی فیصلہ نہ کر سکی. نتیجے میں صدر مملکت سے ایک اتنا ہی گندا فیصلہ کروایا گیا کہ چیف الیکشن کمشنر نے حلف لینے سے انکار کر دیا کہ وہ فیصلہ ڈیفیوز ہو گیا، ختم ہو گیا. اب جب چیف الیکشن کمشنر کا معاملہ آئے گا اور وہ آپ اس کا تقرر نہیں کر سکیں گے تو الیکشن کمیشن مکمل غیر فعال ہوگا. بالکل. اس دوران اگر آپ مراد علی شاہ کے خلاف لے آتے ہیں نو کانفیڈنس اور کوئی دوسرا راستہ اختیار کر لیتے ہیں، مجھے آئینی طور پہ کوئی نظر نہیں آ رہا، لیکن جو سازشی تھیوریاں چلتی ہیں میں آپ کو وہ بتا رہا ہوں. تو اس میں ممکن ہے جنوری میں آپ ان کو ہٹا کے کوئی اپنی حکومت لے آئیں. لیکن یہ میرا خیال میں سمجھتا ہوں کہ بہت بڑا بلنڈر ہوگا کہ آپ سیاسی فورسز کو دیوار سے لگانے کے لیے اس طرح کے غیر آئینی اقدامات کریں گے. ماضی میں سیاسی فورسز کرتی رہی ہیں، خود پیپلز پارٹی نے گورنر راج لگایا تھا نون لیگ کے دور میں، ان کی حکومت ختم کی. اس طرح کی جو آپ چیزیں کریں گے ان کو اس طرح نہیں کرنا چاہیے. بہتر ہے جو بھی پیپلز پارٹی کو مینڈیٹ پبلک نے دیا، مراد علی شاہ گرفتار ہو جاتے ہیں کسی اور کو وہ سی ایم بنا دیں، لیکن یہ ان کا حق ہے، ان کے پاس ہونا چاہیے. لیکن جو سازشی تھیوریز یہاں اسلام آباد میں چل رہی ہیں میں آپ کو وہ بتا رہا ہوں. بہت شکریہ کھٹری صاحب. ویورز، کھٹری صاحب کی رائے آپ نے سنی سندھ حکومت کے تبدیلی کے حوالے سے بھی اور ڈیل کے حوالے سے بھی. اگلے پروگرام تک اجازت لیتے ہیں. اللہ حافظ.